السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے 12 اسلامی مہینوں پر مختصر نظر۔ پیارے بچوں، جس طرح اسلام میں 12 مہینوں پر مسلمان یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اسی طرح 12 مہینے ہی انگلش کی زبان میں کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب، آٹھواں مہینہ شعبان، نواں مہینہ رمضان، 10واں مہینہ شوال، 11واں مہینہ ذی القعدہ اور 12واں مہینہ ذی الحج ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی نعمت نہیں بھیجی جس کے بے شمار اور ان گنت فوائد نہ ہوں۔ شوال کے مہینے کو ہی لیجیے، جو نہیں یہ مہینہ سر اٹھاتا ہے تو تمام عالم اسلام میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ اسلامی مہینے بڑے بابرکت اور مقدس مہینے بڑی محبت اور چاہت کے لیے اپنے اندر رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، چونکہ تمام 12 اسلامی مہینے مسلمانوں کو اپنی بابرکت اور رحمتیں سے ہر دم رحم و کرم سے نوازتے رہتے ہیں، مگر ماہ شوال اور ماہ رمضان اپنے اندر سارا سال کی خوبیوں کے علاوہ سال بھر کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو پورے 12 اسلامی مہینے اپنے اندر بے شمار نیکیاں پھیلانے میں آگے ہوتے ہیں، مگر ماہ شوال اور ماہ رمضان المبارک پاکیزہ اور صحت مند لوگوں کے لیے خاص طور پر خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح باقی 12 مہینے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں تمام عالم اسلام کی یہ خوش مسلمان لوگ اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے 11 مہینے بھی اسی طرح ہی خداوند کریم کی حمد و ثنا کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں کی بخشش کا سامان پیدا ہو سکے۔ اگرچہ باقی 10 اسلامی مہینے بھی اپنے اندر لاجواب اور بے مثال نیکیاں پھیلا کر اپنے اللہ اور رسول اکرم کو خوش اور راضی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اوپر والی سطور میں 12 اسلامی مہینوں کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ماہ شوال اور ماہ رمضان کی اپنی اور ہی الگ بات ہے، مگر ان دونوں مہینوں کو یاد رکھنے اور ان کی آمد کا انتظار کرنا اور عبادت گزار بندہ بن کر رہنا ہی عظمت ہے۔ شکریہ۔